الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے موضوعات جو ہیں وہ آداب کے حوالے سے چل رہے ہیں، مختلف مسائل میں جو اسلامی آداب ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ضیافت کے آداب پڑھے، اور ضیافت کے بعد جو ہے وہ کھانے پینے کے آداب، اور اس کے بعد آج ہمارے پاس کھانے کے آداب تھے کل، اور آج ہمارے پاس جو ہے وہ کتاب الاشربہ، پینے کے جو اسلامی آداب ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ مسائل ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ کتاب سے ہم پڑھیں گے، میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ خصوصاً فقہ یا حدیث کی کتابوں میں ان کو اکٹھا ہی ذکر کیا جاتا ہے، کتاب الاطعمہ والاشربہ۔ حدیث کی کتابوں میں اکٹھے آتے ہیں یہ کتاب الاطعمہ والاشربہ، اور بعض محدثین اور بعض علماء کتاب الاطعمہ کو الگ ذکر کر دیتے ہیں اور کتاب الاشربہ کو الگ، یعنی کھانے کے آداب الگ اور پینے کے آداب جو ہیں ان کو مسائل کو الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے کھانے سے متعلق مختلف ہم نے آداب پڑھے، اور ایک مسلمان کو ان آداب سے آگاہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان آداب سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ایسے فوائد ہیں کہ جن کا تعلق صرف اور صرف محض ہماری ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی کامل ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہماری انسان کی ہی تہذیب اور بہتری کے لیے ہیں، انسان کو مہذب بنانا مقصود ہے، اور جس کو وہ قاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ جلب منفعت اور دفع مضرت، کہ منافع انسان کے لیے لانا اور ضرر اور نقصان سے انسان کو بچانا اہل ایمان کو یہ اصل میں مقصود ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کتاب الاشربہ، مشروبات کے مسائل، پینے کے مسائل۔ اشربہ جو ہے یہ شراب ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہر پینے کی چیز ہے، اور یہ باب شریبہ یشربو، باب سمیع یسمع سے، اشربہ یشربو باب فعال پلانا، اور باب شاربہ یشاربو یعنی اکٹھے پینا۔ باب مفعلہ جو ہے آپ جانتے ہیں، یہ جو ابواب ہوتے ہیں نا عربی گرامر میں، صرف کے اندر یہ جو ابواب ہیں، جیسے باب استفعال ہے اس کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو باب مفعلہ ہے اس کے اندر مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو فعلان کے وزن پر یا فعلان کے وزن پر جو صیغے آتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بھرنے کا اور کثرت کا معنی، مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ ابواب جو ہیں ان کی خاصیات ہیں۔ یہ خاصیات سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان خاصیات سے ہمیں کم از کم معنی کرنا، اور اس معنی کے اندر جو بلاغت ہوتی ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے، یہ اصل میں فائدہ ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ باب مفعلہ سے ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ باب مفعلہ کے اندر جو ہے وہ مشارکت ہوتی ہے۔ باب مفعلہ کے اندر اس کا خاصہ یہ کہ اس میں مشارکت ہوتی ہے، جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ، ضارب یضارب مضاربۃ، اسی طرح جو ہے وہ شارب یشارب مشاربۃ، شارک یشارک مشارکۃ۔ اسی طرح جتنے بھی افعال سے آپ لانا چاہیں یہ اس وقت لائیں گے جب اس کے اندر اکٹھے مل کر سارے لوگ کام کر رہے ہوں۔ تو مل جل کر پینے کے اندر جو ہے وہ شارب یشارب باب مفعلہ سے آتا ہے، اور دوسروں کو پلانے کے اندر باب اشرب یشرب، اشراب کسی دوسرے کو پلانا، اور شارب یشرب خود پینا۔ تو اس اعتبار سے جو شارب یشرب ہے یہ باب لازم ہے، اور اشرب یشرب باب افعال جو ہے یہ متعدی ہے۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ صرف کے اندر مڈ ٹرم کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہے وہ صرف کا مادہ پڑھیں گے سبجیکٹ، اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ ابواب کی خاصیات جو ہے وہ پڑھائی جائیں گی۔ تو کھانے اور پینے کی اشیاء میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت کی روح میں یا شریعت کی نظر میں، شارع کی نظر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا عمومی جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اصل اباحت اور جواز ہے، اللہ کے حرمت کی دلیل آ جائے، اللہ کے اشیاء کے کھانے پینے میں ممانعت کی کوئی دلیل آ جائے۔ جب کوئی دلیل آ جائے گی اس وقت جو ہے وہ اپنے اصل سے ہی ہٹ جائیں گی، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ حرمت کا حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، اصل ان کا جائز ہونا، مباح ہونا اور حلال ہونا ہے، اللہ کے حرمت کی دلیل آ جائے۔ تو اس میں قرآن کریم کی آیت ہے، حضرت قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اب کون آپ میں سے بتائے گا
کہ اس آیت سے کیسے ہم نے یہ قاعدہ اور اصول اخذ کیا کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے الا کہ ان کی حرمت کی دلیل آ جائے. جی سر یہ لکم سے اخذ کیا نا کہ تم انسانوں کے لیے ہے، تو مطلب اصل اباحت ہے کہ انسانوں کے فائدے، انسانوں کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں. تو انسانوں کے لیے تو زمین کے اندر بڑی چیزیں ہیں. جی شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انسان کے لیے کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ عبادات میں جو ہے وہ اصل ان کی حرمت ہے جب تک دلیل نہ آ جائے، اور معاملات میں یہ کہ اصل ان کی ان کا مباح ہونا ہے جب تک ان کی چلیے خیر، نہ کرنے کی دلیل. چلیے خیر، دیکھیے اللہ سبحانہ و سر تعالیٰ زمین نے، سے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، زمین سے صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں زمین سے تعلق ہے تو وہ اس طرح اس سے چلیے خیر، حرمت. ٹھیک ہے، آپ نے اچھی ٹرائی کی سب نے، ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مدح کے سیاق میں، اپنی تعریف کے سیاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح اور اپنی ثناء اور اپنی تعریف کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کے طور پر ذکر کیا ہے. اور احسان تب ہوتا ہے جب وہ چیز جائز کر دی جائے، حلال کر دی جائے. آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ نقطہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اپنی تعریف اور اپنی مدح اور احسان کے ضمن میں یہ نعمت کو ذکر کیا ہے. اور جب احسان جتلایا جاتا ہے نا، یا کوئی مدح کی جاتی، تو اس کے اندر وہ چیز حلال ہونے پہ دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں سب کا سب بنایا ہے، یہ احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور اس کے اندر اشارہ ہے کہ تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ حلال ہے، الا کہ وہ چیزیں جن کی حرمت کے بارے میں دلیل آ جائے. اس وجہ سے علماء نے اس آیت کی روشنی میں اس مسئلے پر جو ہے وہ بحث کی، یا اس مسئلے کو موضوع بحث بنایا کہ کیا مٹی حلال ہے یا حرام ہے. مٹی حلال ہے یا حرام ہے، اس مسئلے کو باقاعدہ علماء نے جو ہے وہ موضوع بحث بنایا ہے. اور اس وجہ سے جو ہے وہ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی کتاب جو نیل المرام ہے اس کے اندر پورا ایک جو مسئلہ ہے اس پہ انہوں نے ذکر کیا، علماء کے اقوال اور اختلاف اور ہر ایک کی دلیل، اور اس مسئلے کو باقاعدہ تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ کیا مٹی کھانا حلال ہے یا حرام. اور جو کہتے ہیں مٹی کھائی جا سکتی ہے، خصوصاً خواتین جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ گاچی بعض خواتین کھاتی ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اب ان کے لیے دلیل کہاں سے نکالیں گے؟ اس آیت سے نکالیں گے. بلکہ بعض ڈاکٹر حضرات ریکمینڈ کرتے ہیں عورتوں کے لیے، بعض ڈاکٹر حضرات عورتوں کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں بعض حالات کے اندر یا بعض ایام کے اندر کہ آپ نے گاچی کھانی ہے یا یہ وہ. تو اب صاف ظاہر ہے کہ کیا مٹی حرام ہے کہ حلال ہے، یہ مسئلہ موضوع بحث ہے. تو اس آیت سے جو علماء کہتے ہیں کہ حلال ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، ہاں اگر نقصان دہ ہو تو پھر نہیں کھانی چاہیے. تو پھر ہم اس قاعدے کو دیکھیں گے، ہر وہ چیز جس میں نقصان ہو یا جس میں ضرر ہو اور وہ ثابت ہو جائے کہ واقعی ضرر ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ دھکیلو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ دھکیلو. تو بہرحال یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے کہ مٹی حلال ہے کہ حرام ہے. تو اسی سے متعلق پھر جو عورتیں وہ گاچی کھاتی ہیں تو وہ اسی سے متعلق ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو ہم کہیں کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کی حرمت کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دیکھیے اگر ہم کہیں کہ حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری کھانے کی چیزوں میں مٹی چلی جاتی ہے. جیسے ہم یہ شلجم وغیرہ کھاتے ہیں، مولی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر مٹی ہوتی ہے. یہ مونگ پھلی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مونگ پھلی جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ مٹی لگی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ بھی چلی جاتی ہے منہ کے اندر. کئی اور اشیاء کے اندر مٹی جو ہے وہ سبزیوں کے اندر، پھلوں کے اندر، کئی جگہوں کے اندر بعض لوگ باہر دیہاتوں کے اندر تو دھوتے بھی نہیں، اسی طرح کھا لیتے ہیں. تو بہرحال یہ مسئلہ اس اعتبار سے ہمیں اس کو سوچنا ہوگا. تو اصل یہ ہے کہ اس میں حرمت کوئی نہیں، حرمت کی کوئی دلیل نہیں. ہاں چونکہ مٹی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، معدے کے اندر جا کے نقصان کرتی ہے اور بندے کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور جگر جو ہے خون بنانا بند ہو جاتا ہے، اور کئی ایک سائڈ افیکٹ اس کے ہیں. اس وجہ سے اصل یہ ہے کہ جائز نہیں. ہاں اگر ڈاکٹر کسی خاص عورت کے لیے مخصوص ایام میں یا مخصوص حالات کے پیش نظر اس کو ریکمینڈ کرتا ہے کوئی ڈاکٹر یا کوئی طبیب، تو پھر اس کو ہی حرج نہیں، لیکن وہ بھی ضرورت کے مطابق کھائے گی. یہ نہ ہو کہ دن رات لیل و نہار اٹھتے بیٹھتے اٹھے اور گاچی کو ایسے کھائے جیسے گڑ کھایا جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلیے جی، تو اس کے بعد جو ہے امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو بریکٹ میں آپ دیکھتے ہیں نا عبارت ٹیبل میں، یہ عبارت امام شوکانی کی
یہ عبارتیں جو ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب در البہیہ سے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، نیچے شرح جو ہے وہ صاحب کتاب کی طرف سے ہے۔ باقی یہ جو عبارتیں آپ دیکھ رہے ہیں نا بریکٹ کے اندر، سوری ٹیبل کے اندر، تو یہ جو ہے وہ امام شوکانی کی۔ تو فرماتے ہیں کل مسکر حرام و کل مفتر حرام، ہر نشہ آور اور عقل پر پردہ ڈال دینے والی چیز حرام ہے۔ یعنی مفتر سے مراد فطور پیدا کر دینے والی وہ چیز جس سے انسان کی طبیعت میں فطور آ جائے، انتہائی سستی آ جائے اور یہ چیزیں آ جائیں، تو وہ بھی اسی کے تابع ہے جیسے کوئی نشہ آور چیز ہے۔ اس کی شرح میں اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہر نشہ آور چیز اور ہر عقل پہ پردہ ڈال دینے والی چیز جو ہے، عقل کو ڈانپ لینے والی یا عقل پہ اثر انداز ہونے والی، وہ حرام ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے ضمن میں ایک بڑا اہم میں قاعدہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان ادویات کے بارے میں جن ادویات سے انسان کے جسم کی انسان کی باڈی کو سکون پہنچتا ہے اور انسان ایک ریلیکس پوزیشن میں چلا جاتا ہے یا ایک سکون کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے، کیا وہ بھی اس کے تابع ہیں ادویات یا نہیں؟ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم یہ قاعدے اور ضابطے جو ہے وہ اس پہ بات کر لیں۔ تو یہ کہاں سے لیا گیا عبارت امام شوکانی کی؟ یہ حدیث میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب کہلائے گی اور ہر شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ شراب کے حکم میں ہے اور ہر طرح کی شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اگر شراب کے علاوہ کوئی چیز نشہ آور ہے تو وہ جائز ہے اور حلال ہے، جیسے آج کل جو ڈرگز وغیرہ کی مختلف صورتیں ہیں، یا شیشہ پیا جاتا ہے یا حقہ کثرت سے پیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر وہ کہے کہ یہ شراب میں تو نہیں آتا، اس کو تو شراب ہی ہم کہہ سکتے، لہٰذا یہ حلال ہے اور جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو یہ اس قاعدے کے تحت، اس حدیث کے تحت ساری چیزیں جو عقل کو ڈانپ لے یا عقل پہ اثر انداز ہوتی ہوں، وہ ساری جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خمر کے بارے میں 3 آیات نازل ہوئی، شراب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 آیات جو ہیں وہ اتاری ہیں۔ سب سے پہلے یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما الی آخر الآیہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا گیا شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا یہ کیسے حرام ہو سکتی ہے حالانکہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں فائدہ بھی ہے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اگرچہ ان میں کچھ فائدہ ہے لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس میں فائدہ ہے تو پھر وہ حلال ہو جائے گا، جوا ہو یا شراب یا کوئی بھی چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن ان کا گناہ، یعنی گناہ اور ان کی قباحت اور ان کا نقصان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نقصان ان کا فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کیسے؟ شراب ہے، اب بندہ کہتا ہے جی اس کا کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہتے ہیں شراب پینے کا نقصان کم ہے لیکن اس کے جو بعد میں نتائج ہیں، نتائج گنونے ہیں، نتائج برے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے شراب کو جو ہے وہ ام الخبائث کہا ہے۔ ام الخبائث کیوں کہا گیا اسے؟ تمام خباثتوں کی ماں، تمام برائیوں کی جڑ، وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے چونکہ شراب پینے کے بعد انسان اور بڑے کام کرتا ہے جو گناہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ شراب پینے کے بعد انسان سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ عقل مندوں سے نکل کر پاگلوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اچھا نام چھوڑ کر اس کا، آپ دیکھیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ شراب پینے والا جو ہوتا ہے نا شرابی، اس کو لوگ عقل مندوں کی صف سے نکال کر جو بے عقل ہوتے ہیں مینٹل، ان کی صف میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ کیا بن جاتا ہے پھر؟ میرے لفظوں میں وہ بن جاتا ہے، میں اس کے لیے ایک اصطلاح رکھی ہے جہاز، وہ جہاز بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں درباروں کے دائیں بائیں آگے پیچھے جا کے دیکھیں سارے جہاز ہی لینڈ ہوئے ہیں، سارے جہاز پڑے ہوئے ہیں وہاں، تو وہ جہاز بن جاتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عقل مندوں سے نکل کر جو پاگل ہیں ان کی صف میں چلا جاتا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، گنونی حرکتیں کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ لوگ اس کا اچھے سے اچھا نام بھی جو ہوتا ہے، اب مثلا دیکھیں شراب پی رہا ہے لیکن نشئی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے لیکن اس کو لوگ عبداللہ نہیں کہیں گے، او عبداللہ، او فلان، او محمد، او فلان، لیکن اسے کیا کہیں گے؟ او نشیہ، ادھر آ او نشئی۔ لوگ اس کو عجیب و غریب ناموں سے پکاریں گے، تو اس کا نام اچھا چھوڑ کر لوگ اس کو برے نام دیں گے، برے القابات دیں گے، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے ایسے، لیکن بہرحال صاحب ظاہر ہے کہ اب وہ نشئی کا معنی جیسے شارب الخمر ہے شراب پینے والا، اسی طرح نشئی ہے مطلب جو نشہ کر کر کے وہ ایک اس کی عادت بن چکی ہے،
اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد ایک تو وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی عقل خراب کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر شراب پینے کے بعد وہ گالیاں بھی دیتا ہے، شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی کر دیتا ہے بسا اوقات، شراب پینے کے بعد بدکاری بھی کر لیتا ہے، زنا بھی کر لیتا ہے، اور بسا اوقات شراب پینے کے بعد اپنی محرم عورتوں کے ساتھ بھی بدکاری کر لیتا ہے۔ یعنی اس کے سامنے کوئی حدود و قیود نہیں رہ جاتی، اس کے سامنے کوئی حدود و قیود نہیں رہ جاتی، بلکہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نشئی جو ہوتے ہیں، نشہ کرنے والے، وہ اپنے گھر بیچ بیٹھتے ہیں، اپنی بیوی کو مارتے ہیں، اور نشے کے لیے پھر اپنے گھر کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور گھر کے اندر یعنی وہ عجیب و غریب قسم کا سامان بنا دیتے ہیں، روزانہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، روزانہ ہی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، روزانہ مارتے پیٹتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، تو شراب اس کو ایسے نہیں ام الخبائث کہا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کو محدود کر دیا گیا، پہلے متنفر کیا گیا شراب سے، اس کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ کہہ دیا گیا کہ اے اہل ایمان نہ تم قریب ہو نماز کے اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، تو پھر ایک مخصوص وقت کے لیے روک دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کلی طور پہ منع کر دیا۔ اگلی آیت جیسے کہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ کہ اہل ایمان بے شک شراب، جوا، انصاب یعنی تھان وغیرہ جن کی جا کے پوجا کی جاتی ہے، والازلام تیر اندازی، فال نکالنا، رجسن یہ گندے اور کبھی عمل ہیں، من عمل شیطان شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوہ ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والوں میں سے تم شمار ہو جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرمت الخمر کہ شراب حرام کر دی گئی، اور باقاعدہ جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو قتادہ کو شراب پلا رہا تھا، میں اپنے والد ابو قتادہ کو شراب پلا رہا تھا، جی، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کو، یعنی جو ان کے ستیلے باپ تھے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو ہے میں شراب پلا رہا تھا، تو اعلان کرنے والے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب حرام کر دی ہے، تمہیں شراب سے منع کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے فوراً جو ہے وہ کہا گیا کہ شراب کو بہا دو، تو باہر جب میں نے دیکھا تو مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئی۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا تاکہ دوسرے بھی دیکھ کر جو ہے اس پر عمل پیرا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی فوراً جو ہے وہ تعمیل کرتے تھے اور فوراً جو ہے اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ یہ انتظار نہیں کرتے تھے اچھا کچھ دن کے لیے، یہ تو ہمارا اتنا قیمتی مال اس پہ لگا ہوا ہے، اتنا پیسہ ضائع ہو جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں، بلکہ جب اللہ کے رسول کا اللہ کا حکم آ جاتا تو پھر اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے وہ صحابی جس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی دیکھی سونے کی، تو اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی جو اتار کر پھینک دی، تو اللہ کے نبی جب چلے گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس صحابی کو کہا کہ اللہ کے بندے سونا ہے، اٹھا لو، بیچ لینا، چلے خود نہ پہنو لیکن بیوی کو پہنا دینا یا کہیں اور استعمال کر لینا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دیا ہو میں اس کو کیسے اٹھاؤں گا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھوں سے اتار کر پھینک دیا میں اس کو کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، کیا ہم کریں یا نہ کریں، کون کرے کون نہ کرے، بلکہ ایک دفعہ فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرتے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع اور آپ کی اقتداء کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من شرب الخمر فی الدنیا لم یتب منها حرمها فی الآخرہ، جس نے دنیا میں شراب پی لی اور پھر وہ دنیا میں توبہ کر کے نہ گیا، حرمها فی الآخرہ او حرمها فی الآخرہ، وہ اس سے آخرت میں محروم کر دیا جائے گا، وہ اس سے آخرت میں محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے لأن الجزاء من جنس العمل، انما الجزاء من جنس العمل، کہ جو جزا ہوتی ہے وہ عمل کی جنس میں سے ہوتی، وہ عمل کی جنس میں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، نشہ آور ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے۔
جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام نے مدینہ کے راستوں میں بہا دی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شراب حرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور اس حدیث میں بڑی وعید ہے, اس حدیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدمن الخمری کعابدی وطن, کہ شراب پہ ہمیشگی کرنے والا, یعنی جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے, بار بار پی رہا ہے, وہ ایسے ہے جیسے کسی بت کی پوجا کرنے والا یا بت کی عبادت کرنے والا شخص ہو. کون آپ میں سے بتائے گا کہ شراب پہ ہمیشگی کرنے والے کو بت کی پوجا کرنے والے یا بت کی عبادت کرنے والے سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے, یا اس کی طرح کیوں قرار دیا گیا ہے؟ سر ہاں وہ جی, ایک آیت بھی ہے نا قرآن مجید کی کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, تو آئی تھنک اس سے بھی. جی تو جی بن سر سکتی ہے, یہ بھی یہ تو جی ہے بن کہ سکتی ہے, جو لیکن یہ راجے نہیں ہے. ہاں سر یہ بھی ہے جس طرح ہمارے پاس الہ موجود ہے اللہ تعالیٰ, تو اس کو چھوڑ کے اگر بتوں کی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے, نقصان زیادہ ہے. اسی طرح سے اگر شراب کی بھی بات کریں تو اس کا یعنی اس کو الہ بنانے کا بھی یہی ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہے, اس سے زیادہ بہتر چیزیں موجود ہیں پینے کی حلال. دیکھیے ٹھیک ہے, یہ توجیحات ہیں, لیکن جو اس کی صحیح توجیحات ہیں علماء نے کی ہیں وہ تین ہیں. تین توجیحات اس کی جا سکتی ہیں. پہلی بات ہوئی کہ حدیث اس کی صحت میں کلام. میں کلیئر کر دوں کہ اس حدیث کو بہت سارے علماء نے ضعیف کہا ہے, کہ یہ حدیث یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے مطابقات ذکر کر کے اس حدیث کو حسن کہا ہے, یعنی حسن کے درجے تک حدیث پہنچ جاتی ہے. لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کرنا ہوگا. اچھا بالفرض اگر حدیث صحیح ہو جائے یا حسن, جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر اور اسی طرح جامع صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح حسن قرار دیا ہے, تو اگر حدیث حسن ہو جائے پھر اس کی توجیہ ہم کیا کریں گے؟ پھر اس کی تین توجیحات کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پہ ہمیشگی کرنے والے کو بت کی پوجا کرنے والے کے ساتھ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کیونکہ قرآن کریم میں شراب پینے اور بتوں کی پوجا کو اکٹھا ذکر کیا گیا, کیونکہ قرآن کریم میں دونوں کا ذکر اکٹھا آیا آیت میں, تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو بت کی پوجا کرنے والے کی طرح, یعنی اس کی حرمت ویسے ہی ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے کی, یعنی اس کا گناہ اتنا بڑا ہے جیسے کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے. اور قرآن کریم میں چونکہ اکٹھا ذکر آیا, اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے آیت پڑھی انما الخمر والمیسر والانصاب, یہ والانصاب جو ہے یہ تھان ہیں, وہ جگہ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے. تو یہاں بت پرستی کو اور شراب پینے کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں, اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پہ ہمیشگی کرنے والے اور بت کی پوجا کرنے والے کو ایک طرح کا قرار دیا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ چونکہ قرآن میں دونوں اکٹھے آئے ہیں اور دونوں کو کبھی اور گندا عمل قرار دیا گیا ہے, اسی طرح اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر شراب پہ ہمیشگی کرنے والے اور بت کی پوجا کرنے والے کو برابر قرار دیا ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے بت کی پوجا کرنے والا اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں, بت کی پوجا کرنے والا اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں, ویسے ہی شراب پہ ہمیشگی کرنے والا اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار شراب پی رہا اور نشے کی حالت میں نماز میں جا رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمیشگی کرنے والا ہے شراب پر, شراب پینے میں, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. لہٰذا جیسے بت کی پوجا کرنے والا اگر نماز پڑھے گا بھی مشرک تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا, ویسے ہی شراب پہ ہمیشگی کرنے والے کی نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا, جیسے دیگر احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. کتنی تفسیریں ہوگی جی اس حدیث کی؟ دو سر. دو تفسیریں ہوگی. سر ایک اور بھی ہے. اب تیسری تفسیر یہ ہے مدمن الخمر کعابد وطن, کہ شراب میں ہمیشگی کرنے والا, بت کی پوجا کرنے والا. تیسری تفسیر یہ ہے کہ شراب پی پی کر جیسے بت کی پوجا کرنے والا بت کی پوجا کو حلال سمجھ رہا ہے, ویسے ہی شراب بار بار جو پی رہا ہے گویا کہ وہ شراب کو حلال سمجھ رہا ہے. یعنی شراب پہ ہمیشگی کرنا گویا کہ اسے حلال قرار دینا ہے, گویا کہ اسے حلال قرار دینا ہے, اور یہ گناہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا بت کی پوجا کرنا ہے. اب آپ سمجھ گے آخری تو جی سمجھ گے آپ, یعنی جو بندہ ایک دفعہ پی رہا ہے پھر پی رہا ہے پھر پی رہا ہے پھر پی رہا ہے, اس کا مطلب گویا کہ یہ حلال سمجھ رہا ہے, یعنی اتنا پی رہا ہے کہ
ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کے ہاں حلال ہے. یعنی جیسے آپ پانی پیتے ہیں, ہم پانی حلال سمجھ کر ہی پیتے ہیں نا, اس کو پاک سمجھ کر پیتے ہیں. تو جو بندہ بار بار شراب کو بلا کسی جھجک کے, بلا کسی خوف و خطر کے عادی بن چکا ہے اور اس کو پانی کی طرح پیے جا رہا ہے, جس کا مطلب گویا کہ یہ شراب کو حلال کرنے والا ہے, اور جو شراب کو حلال سمجھنے والا ہے وہ ایسے جیسے بت کی پوجا کرنے والا ہے. کلیئر ہے جی؟ جی سر. جی سر. سر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ دونوں ہی نجس ہیں, ان کی بھی نجاست ہے, اس کی بھی ایک طرح سے نجاست ہے. وہ دونوں ہی. تو میں نے ذکر کر دیا نا, وہ تو میں نے ذکر کر دیا نا کہ آیت میں دونوں کو کبھی اور گندے اعمال قرار دیا گیا اور اکٹھا ذکر کیا گیا. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من والازلام رجس من عمل الشیطان. تو ان کو شیطانی عمل اور پلید اور کبھی عمل کہا گیا ہے, گندا کہا گیا, اسے نفرت دلائی گی. تو وہ تو آیت کے اندر ذکر آ چکا ہے. ایک میرا سوال بھی تھا مٹی سے متعلق, کہ افریقہ کے اندر کچھ ملکوں کے اندر لوگ مٹی کی روٹیاں بنا کے کھاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ اور نہیں, تو پھر ہم ان کے لیے تو جواز کہیں گے نا مٹی کو کھانا. دیکھا جائے گا, میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا, ویسے نہیں مجھے پتا. ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص کوئی حالت ہو, یا ویسے انہوں نے ویڈیو بنانے کے لیے ایسا سر بھوک کیا ہو. بہت تھی, وہ غریب بہت تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو وہ پھر مٹی کی غریب روٹی. ہو یا جو بھی ہو, میرے خیال میں تو مٹی کی روٹی بنا کے کھانا شاید ہی کہیں ہو, شاذ و نادر واقعہ ایسا ہوا ہوگا, وگرنہ متبادل اور چیزیں موجود ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں پتے کھائے گئے, صحابہ پتے کھاتے تھے, درختوں کے پتے کھائے جا سکتے ہیں, اور کوئی چیز کھائی جا. مٹی ہو سکتا ہے مخصوص ویڈیو بنانے کے لیے ایسا انہوں نے کیا ہو, یا کوئی شاذ و نادر قبیلہ ایسا ہو جس کے اندر یہ عادت ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ اصل یہ کہ حلال ہے, اصل یہ کہ حلال ہے, لیکن اگر اس کے سائڈ افیکٹ ہیں یا اس کے نقصانات ہیں تو پھر نہیں کھانی چاہیے اسے. لیکن ایک مقدار مخصوص اگر مطلب کھا لیتا ہے کوئی, تو ہم اس کو حرام نہیں بہرحال کر سکتے, کیونکہ حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے. چلیے اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ کیا ہر چیز سے بنی شراب کا حکم ایک ہے, یا کہ صرف کھجور اور انگور کی شراب ہی حرام ہے, یا 4 چیزوں کی شراب اس کے علاوہ, یعنی 2 چیزیں کھجور انگور کے علاوہ جیسے گندم ہے, جو ہے, اس کے کیا اس کی شراب بھی اسی کے حکم میں ہے. تو مختلف آراء ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی شراب اور انگور کی شراب انگور اور کھجور کی شراب ہی حرام ہے, وہ کہتے ہیں چونکہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ اصل شراب تو ان 2 چیزوں سے ہی ہے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ الحج عرفہ, کہ حج اصل ہے ہی عرفہ, لہذا جس کا عرفہ رہ گیا اس کا حج رہ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ شراب تو ہے ہی انگور اور کھجور, تو گویا کہ 2 چیزوں سے اگر بنے تو حرام ہے, وگرنہ جو سے کوئی بناتا ہے تو بھی حلال ہے, اگر کوئی جو ہے وہ انگور سے بناتا ہے تو بھی حلال ہے, کسی اور پھل سے بناتا ہے تو بھی حلال ہے. یہ بعض علماء کا موقف ہے, جیسے کہ احناف ہے. احناف کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اصل شراب تو ان 2 چیزوں سے ہے, لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی جس چیز سے بھی شراب بنائی جائے وہ حلال. جبکہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور وہ شراب کے حکم میں, جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آگے آ رہا ہے کہ الخمر ما خامر العقل, کہ شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈانپ لے. تو جمہور اہل علم جو ہیں, جمہور کا معنی اکثر اہل علم اور علماء کا موقف یہ ہے کہ شراب جو سے ہو, شراب انگور سے ہو, شراب کھجور سے ہو, شراب کسی اور پھل سے ہو, کسی اور اناج سے ہو, جس چیز سے بھی شراب بنائی جائے وہ شراب ہی ہے اور اس کا حکم حرام کا ہے. لہٰذا ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے اور وہ شراب کے حکم ہے. اب دیکھیے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں راجح کیا ہے. تو راجح موقف جمہور کا موقف ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جو عام ہیں, جن سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے, اشارہ کیا گیا ہے کہ شراب کے اندر کسی پھل کا تعین نہیں کہ فلاں چیز سے ہوگی تو شراب ہوگی, فلاں چیز سے ہوگی تو نہیں ہوگی. ایسا نہیں, کوئی ایسا کلیہ قاعدہ کلیہ نہیں بتایا گیا. لیکن جن چیزوں کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے چونکہ عرب کے ہاں زیادہ تر انہی چیزوں سے بنائی جاتی تھی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جن حدیث میں آیا کہ اصل شراب تو اس سے جو ہے وہ کھجور سے ہے یا انگور سے ہے مثلا, وہ اس وجہ سے چونکہ زیادہ تر عرب انہی 2 چیزوں سے بناتے تھے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اصل شراب تو یہ ہے, یعنی زیادہ تر جو بنائی جاتی وہ اس سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزوں سے شراب نہیں ہوگی, کیونکہ جو حدیث ہے کل شراب اسکر فہو حرام, ہر وہ شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. اب اس کے اندر کل شراب نکرہ ہے, اس کے اندر خاص نہیں کیا گیا کس چیز سے ہو.
मारफानी इसको बनाया गया। कोई भी शराब जो है जो नशा पैदा करे वो शराब है, किस चीज से भी हो। हजरत उमर बिन खत्ताब से कुछ लोगों ने असल में ये समझा, कुछ लोगों ने ये समझा हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में कि शायद जो है वो फलां फलां चीज से शराब शराब नहीं होती, तो हजरत उमर ने बकायदा खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर फलां फलां चीज़ से शराब बनती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शराब सिर्फ इन्हीं चीज़ों से होगी तो हराम है, बल्कि फरमाया वल खम्रु मा खामर अल अक्ला, और शराब हर वो चीज़ है जो अकल को डांप ले, वो शराब के हुक्म है। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने ये मसला ही हल कर दिया। फरमाया कि ए लोगो, शराब की हुर्मत 5 अशिया से है, अंगूर, खजूर, शहद, गइयो वगैरह यानी जौ वगैरह, लेकिन आगे फिर तायुन कर दिया वल खम्रु मा खामर अल अक्ला, और खमर वो है जो अकल को डांप ले, जो चीज भी अकल पे पर्दा डाल दे वो शराब के हुक्म में। और ये हदीस जो है वो सही बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर मौजूद है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दिया था, सहाबाए किराम को इकट्ठे करके लोगों को उनको वजाहत की थी। हजरत नुमान बिन बशीर से भी इसी माना में मरफू हदीस मनकूल है, जिस हदीस में है कि शराब सिर्फ इन दरख्तों से है, अन्नखला वल इनाबा, खजूर और अंगूर से, इन दोनों को इसलिए खास किया गया है क्योंकि आला और नफीस शराब जो है वो इन्हीं से लोग तैयार करते थे। जैसे हदीस में आता है ना अलमालु इबिल, कि असल माल तो ऊंट है, अरब के यहाँ कीमती सरमाया ऊंट समझे जाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि नकदी दिरहम दिनार माल नहीं, यानी अगर हम ये कहें कि जी जो हदीस में चीज आ जाए बस वही है, अलमालुल इबिल, कि असल माल तो ऊंट है, कोई बंदा कहे कि नहीं जी फिर इसका मतलब नकदी तो माल नहीं, नहीं नकदी भी माल है, लेकिन नफीस माल अरब के यहाँ ऊंट शुमार होते थे। इसी तरह जो अंगूर और खजूर से शराब बनती थी वो ज्यादा आला और नफीस होती थी, इस वजह से बताया गया। और हज, अल हज अरफा, हज असल में है ही अरफा, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हज के अंदर बाकी उमूर शामिल नहीं, मतलब कि तवाफ करना बैतुल्लाह का या सही करना या दीगर अफाल जो है वो हज के अंदर शामिल नहीं। कोई बंदा कहेगा जी हदीस में अल हज अरफा, हज है ही अरफा, इसका मतलब मैं खाली अरफा का वकूफ कर लेता हूँ बाकी कुछ भी ना करूँ, ऐसा नहीं है। इसी तरह जिन हदीस में 5 अशिया का जिक्र है वो भी इस माना में है कि उस वक्त उमूमन अरब के यहाँ इन्हीं चीजों से शराब बनती थी, लिहाजा जिस चीज से भी शराब बन जाए या जो भी चीज नशा आवर हो जाए वो शराब के हुक्म में। इसके बाद अगला मसला है मा अस्करा कसीरू फ कलीलु हराम, जिसका कसीर हिस्सा नशा पैदा करे उसका कलील भी हराम है। अब ये क्यों कायदा इमाम शुकानी ने जिक्र किया, इस वजह से कि बाज़ अहनाफ ये कहते हैं कि जितनी मिकदार में नशा पैदा होता है उससे कम मिकदार पी जा सकती है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर 10 गिलास पीने से नशा पैदा होता है ना शराब से, तो 9 पी सकते हैं, 8 पी सकते हैं, 6 पी सकते हैं, 5 पी सकते हैं। और ये किताब जो फिका हनफी की किताबें हैं उनके अंदर ये मसला वाज़े तौर पे मौजूद है। और ये हीला है असल में, अगर मैं ये कहूँ कि ये हीला है हकीकत में हराम को हलाल करने का, और हीलों की इजाजत शरीयत के अंदर जायज नहीं है, ऐसे हीले कि जिनके जरिए हलाल को हराम करना या हराम को हलाल करना मकसूद हो। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो हनफी भाई हैं उनके अंदर हीले बहुत ज्यादा है। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने सही बुखारी के आखिर में एक बाब कायम किया है, चैप्टर पूरा किताबुल हियल, हीलों का बाब, यानी उसके अंदर जो हनाफ हीले करते हैं ज़कात के अंदर, इबादात के अंदर, मुख्तलिफ मामलात के अंदर, इमाम बुखारी ने बकायदा बाज़ उन्नास कहकर वो हीले जिक्र करके रद्द किया उन पर कि ये हीले जायज नहीं है। अब आप देखें कि ये क्या उसूल है जी कि जिसकी ज्यादा मिकदार नशा पैदा करती हो उसकी कम मिकदार हलाल है। कुरान करीम के अंदर तो अल्लाह ने खमर कहकर मुतलक जिक्र किया कि शराब हराम है, ये तो नहीं कहा कि अगर 10 गिलास से नशा पैदा होता है तो 9 पी लें, 9.5 पी लें, ये जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे इसका मतलब ये है कि आप दरवाजा खोल रहे हैं कि बंदा टेस्ट करे, चेक करता रहे कि कब तक नशा पैदा होगा। 1 गिलास पी लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा पी लिया, चौथा पी लिया, अब 5वां पी लिया, 6ठा पी लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा आदी बन चुका है उसमें तो फिर नशा होगा ही नहीं। जो बंदे आदी हो जाते हैं ना शराब के, उनको तो नशा चढ़ता ही नहीं बसा होगा, तो फिर क्या ख्याल है वो पीता जाए, पी पी के शहीद हो जाए, फौत हो जाए। ये कहाँ का कायदा और कुलिया है? जबकि हदीस के अंदर ये बाकायदा सराहत आ चुकी है, हदीस के अंदर सराहत आ चुकी है, और हदीस सही सुनन इब्ने माजा दीगर किताबों में सही दर्जे की हदीस है। और हदीस ये है हजरत जाबिर, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और कई दूसरे सहाबाए किराम से है कि मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिस चीज की ज्यादा मिकदार नशा पैदा करे उसकी कम मिकदार भी हराम है। नशा एक निशानी बताई गई है उस चीज के हराम होने के लिए, ना कि हद बताई गई है कि जब तक नशा ना हो तब तक हलाल है। इस तरह तो सारी चीजें फिर हलाल हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें चखते जाए, थोड़ी थोड़ी चीजें चखते जाएं, बस ठीक है रोजाना थोड़ी पी लिया करे बंदा, तो फिर हराम करने का फायदा क्या है?
اگر شراب کی وہ مقدار حرام ہے جس میں نشہ پیدا ہو، جس کا مطلب روزانہ ایک بندہ اگر اسے 10 گلاس سے نشہ بنتا ہے تو 5 گلاس روزانہ پی لیا کرے، یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو 10ویں گلاس سے نشہ بنتا ہے تو وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ اس نے پہلے گلاس پیے، اگر پہلے گلاس نہ پیتا تو 10ویں سے نشہ کیسے پیدا ہوتا؟ لہذا نتیجہ تو یہ پہلے گلاس ہے نا، سبب تو یہ پہلے گلاس ہے، اگر پہلے گلاس نہ پیتا تو آخری سے نشہ کیسے ہونا تھا؟ لہذا یہ پہلے سٹیپ ہیں اگلے تک، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آخری ہے؟ تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ شراب کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہے، جیسا کہ حدیث اس کی باقاعدہ وضاحت کر رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام، جس کا ایک فرق، یہ ایک مقدار ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، ایک مقدار ہے جو لیکوڈ چیزیں ہیں اس کو ماپنے کی، لیکوڈ چیزیں جو ہیں ان کو ماپنے کا یہ پیمانہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور یہ 16 رطل بنتا ہے، 16 رطل اس کا وزن ہے۔ اور اگر ہم عصر حاضر میں اس کا لیٹروں کے حساب سے، لیٹرز کے حساب سے اگر ہم اس کی مقدار نکالنا چاہیں تو لیٹرز کے مقدار تقریباً 8 کچھ پوائنٹس اس کے بنتے ہیں، یعنی 8 لیٹر سے 263 تقریباً پوائنٹس اوپر بنتے ہیں، 8.263 تقریباً اس کے قریب ہے، یعنی 8 لیٹر 263 اوپر جو اس کے پیمانہ ہوتا ہے، یہ گرام ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، تو یہ تقریباً 8 لیٹر سے کچھ زیادہ بنتی مقدار۔ تو دیکھیں حدیث میں اس اور زیادہ کچھ شک رہ گیا، نیا کہ جس کا ایک فرق یعنی 8 لیٹر یا اس سے کچھ زیادہ، یہ 16 رطل بنتے ہیں تقریباً دور حاضر میں، تو جس کی اتنی مقدار نشہ پیدا کرے اس سے ایک چلو بھی حرام ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، مطلب وضاحت کرنے کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ شراب کے جس پیالے سے نشہ آئے صرف وہی حرام ہے، اس سے پہلے خواہ کتنے پی لیں وہ سب حلال ہے، اور یہ ایک ہیلا ہے چیزوں کو حلال کرنے کا جو کہ جائز نہیں۔ احناف کے اس موقف کا جواب 2 طرح دیا گیا ہے۔ نمبر 1، شراب اس میں جنس ہے، جیسے میں نے ذکر کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت مطلق نام لے کر ذکر کی ہے، اگر مقدار مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ مقدار کو بھی ذکر کر دیتا کہ اتنی مقدار حرام ہے باقی حلال ہے، لیکن جب الخمر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حرمت کو ذکر کیا، فجتنبوہ سے بچ جاؤ، جس کا مطلب جس کو بھی شراب کہیں گے نشہ آور وہ ساری شراب کے حکم ہے اور وہ حرام ہے۔ اچھا، محض آخری پیالے کو ہی نشہ آور خیال کرنا ہرگز درست نہیں، کیونکہ اگر بقیہ پیالے نہ ہوتے تو آخری نشہ کیسے پیدا کرتا؟ لہذا یہ آخری جو ہے اس کی وجہ سے پہلے بھی حرام ہوں گے، اور راجح بات یہ ہے جو جمہور کا موقف ہے کہ چاہے مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ حرام ہے۔ وَيَجُوزُ الْانْتِبَاذُ فِي جَمِيعِ الْآنِيَةِ، تمام برتنوں میں شراب نبیذ بنانا جائز ہے۔ نبیذ اور شراب میں فرق یہ ہے کہ نبیذ جو ہے یہ ایک مشروب ہے جو عرب تیار کرتے تھے، کھجور کو، تازہ کھجوروں کو پانی میں ڈال کے رکھ دیتے تھے رات کو، صبح اس کو ہلا کر پی لیتے تھے، وہ حل ہو چکی ہوتی تھی پانی کے اندر، تو یہ ایک طریقہ تھا، یہ ایک بہترین مشروب ہے عرب کے ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پیتے تھے، صحابہ کرام بھی پیتے تھے، لیکن یہ نبیذ کو اگر کچھ دن زیادہ چھوڑ دیا جائے تو اس میں جاگ بن جاتی ہے، یہ علامت ہے نشہ آور ہونے کی، یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ نشہ آور ہونے کا ہے کہ جب اس کے اندر 4 دن 5 دن 6 دن پڑا رہے نبیذ تو وہ نشہ بن جاتا ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ شراب کی صورت اختیار کر جاتا ہے اس وجہ سے، اور بعض برتنوں کے اندر نبیذ بنانے سے جلدی نشہ پیدا ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ تم فلاں فلاں برتنوں میں نبیذ نہ بنایا کرو چونکہ اس میں جلدی نشہ پیدا ہو جاتا ہے اس وجہ سے، وگرنہ یہ نہیں کہ نبیذ پینا جائز نہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن الاشربۃ الا فی ظروف العدم فاشربوا فی کل وعاء غیر الا تشربوا مسکرا، کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا پینے سے چند برتنوں کے علاوہ چمڑے کے برتنوں کے، لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاشربوا فی کل وعاء، ہر طرح کے برتن میں پیو، غیر الا تشربوا مسکرا، لیکن جب نشہ آور ہو جائے تو تب نہ پیو۔ اب اس حدیث سے مندرجہ ذیل حدیثیں منسوخ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برتنوں میں پہلے نبیذ بنانے سے منع کیا تھا ان کی یہاں نسخ ثابت ہوتا ہے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ مثلا وفد عبد القیس، اللہ کے نبی کے پاس ایک وفد آیا عبد القیس جو قبیلہ خاندان ہے اس سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہوں نے پوچھا کہ ہم برتنوں میں کن کن برتنوں میں نبیذ بنا سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ دبا، کدو سے بنا ہوا برتن، النقید، کھجور کے تنے کو کھوکھلا کر کے اس سے بنایا ہوا برتن، المزفت کا معنی لک لگا ہوا جس کو تارکول وغیرہ لگی ہو، والحنتم کا معنی سبز رنگ کا مٹکا، یہ وہ استعمال کرتے تھے نبیذ بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے چاروں سے منع کر دیا، لیکن پھر آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن الاشربۃ، میں تمہیں منع کرتا تھا پینے سے ان برتنوں میں، لیکن اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب کسی بھی برتن کے اندر نبیذ بنا سکتے ہیں، لیکن جب اس میں نشہ پیدا ہو جائے یا زیادہ دن گزر جائیں، جاگ بن جائے، تو اس وقت اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس میں نشہ ہوتا ہے اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اصل تو نبیذ جائز ہے، لیکن جب نبیذ مکس کر دیں چیزوں کو تو پھر جلدی نشہ بن جاتا ہے۔ مثلا آپ تازہ اور خشک کھجوریں اکٹھی بنا دیں، یا آپ انگور اور کھجور کی اکٹھی نبیذ بنا دیں، تو جب دو مختلف جنس کو ملا دیا جائے گا تو جلدی نشہ پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ دو مختلف کیٹیگری کی چیزوں کو ملا کر نبیذ بنانا جائز نہیں، کیونکہ اس سے جلدی نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں ولا یجوز انتباد جنسین مختلطین، اور دو مختلف یعنی مختلف جنسوں کا نبیذ بنانا جائز نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ نہا، بے شک نبی علیہ السلام نے منع کیا ان ینبذ التمر والزبیب جمیعا، کہ نبیذ بنایا جائے کھجور اور انگور کا اکٹھا یا منقے کا۔ اسی طرح جو ہے ونہا، اور منع کیا نبی علیہ السلام نے ان ينبذ الرطب والبصر جميعا، کہ تازہ اور خشک کھجوروں کا اکٹھا نبیذ بنایا جائے، یعنی آپ تازہ ڈوکے بھی لے لیں اور کھجور خشک بھی لے لیں، اکٹھا ان کا نبیذ بنائیں، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ جب دو مختلف کیٹیگری کی چیزیں آپ ملائیں گے تو نشہ جلدی بن جائے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس معنی میں حضرت ابو قتادہ، ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے بھی احادیث مروی ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں انہوں نے دو مختلف جنسوں کا اکٹھا نبیذ بنانے سے ممانعت کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ اس سے جلدی نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی دیگر فقہاء اور محدثین کا موقف ہے کہ دو مختلف کیٹیگری کی چیزوں سے جو ہے وہ نبیذ بنانے سے اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ اس سے جلدی نشہ بن جاتا ہے، نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ الگ الگ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت حرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے۔ راجح بات یہ ہے کہ حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ حرام ہے، جائز نہیں، کیونکہ امکان ہے کہ اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، لہٰذا ہر وہ چیز جو حرام کی طرف لے جانے والی ہو اس کو سدن لذریعہ ذرائع سے روکنے کے لیے اس کو بھی حرام کیا جاتا ہے۔ جیسے زنا کے مقدمات ہیں، چونکہ وہ حرام کی طرف لے جانے والے ہیں، اس وجہ سے روکا گیا ہے۔ وَيَحْرُمُ تَحْلِيلُ الْخَمْرِ وَيَجُوزُ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَحْرُمُ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ وَيَجُوزُ شُرْبُ الْعَصِيرِ وَالنَّبِيذِ قَبْلَ غَلْيَانِهَا وَمَظَنَّةُ ذَلِكَ مَا زَادَ عَلَى 3 أيام، اور حرام ہے شراب سے سرکہ بنانا، وَيَجُوزُ شُرْبُ الْعَصِيرِ، اور جائز ہے جو ہے وہ اس کا پینا، جوس کا پینا، عصیر کا معنی جوس ہے یعنی جو اس کا پانی ہوتا ہے، رس، والنبیذ، اور نبیذ قبل غلیانی، قبل اس کے کہ وہ جوش مارے، قبل اس کے کہ وہ جوش مارے، کیونکہ جب آپ کوئی رس نکالتے ہیں نا پھلوں سے، کوئی بھی پھل اس کا رس آپ نکالتے ہیں، اگر اس کو زیادہ دیر رکھا جائے تو اس کے اندر جاگ بن جاتی ہے، اور یہ ہے جوش مارنا کہ وہ اوپر جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، اگر دودھ آپ رکھیں، دودھ خراب ہو جائے نا تو وہ جوش مارتا ہے، اور جوش مارنے سے وہ جاگ بن جاتی ہے اوپر، اور اس سے بڑی عجیب سی اسمیل آنے لگے۔ اسی طرح جو پھلوں کا جوس ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کیمیکلز نہ ملائے جائیں، اس کو اسی طرح رکھ دیا جائے، یعنی سرکہ وغیرہ نہ ملایا جائے، تو وہ جوش مارتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر نشہ بن جاتا ہے۔ اور یہ آپ اگر دیکھیں، سیب ہے نا، سیب کا جوس اگر آپ نکال کے رکھ دیں، ٹھیک 3 یا 4 دن کے بعد وہ جوش مارنے لگ جائے گا، اور جوش مارنے کے بعد جو ہے اس کے اندر نشہ بن جائے گا، اور وہ شراب کے حکم میں ہے، پھر اس کو پینا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس میں کیمیکلز استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جوش نہ مارے اور اس کے اندر جو نشہ ہے وہ نہ پیدا ہو۔ یہ اصل میں کیمیکلز وغیرہ ملانے کی وجہ ہوتی ہے، وگرنہ وہ جوش مار کے یا خراب ہو جائے گا یا نشہ آور ہو جائے گا۔ تو اور اس کا عام گمان یہ ہے، جوش مارنے کے بعد عام گمان یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ جب ہو جائے گا تو پھر اس میں نشہ پیدا ہوگا۔ یہ ایک گمان ہے، وگرنہ ضروری نہیں کہ ہو، لیکن زیادہ تر ہو جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے شراب سے سرکہ بنانے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا شراب سرکہ نہ بناؤ۔ اصل میں چونکہ یہ راستہ ہے شراب کو سٹاک کرنے کا، اور ہر وہ چیز جو حرام کی طرف لے جانے کا راستہ اسے شریعت بند کر دیتی، یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ لہٰذا چونکہ سرکہ بنانے سے لوگ اگر اجازت دے دی جاتی تو لوگ شراب سٹاک کرنے لگ جاتے، اگر پوچھا جاتا کیوں کر رہے تو کہتے جی چونکہ میں تو سرکہ بنانے لگا ہوں۔ لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں
جیسے علامہ ابن عثیمین اور بہت سارے علماء کا موقف ہے کہ اگر کوئی کافر شراب سے سرکہ بناتا ہے تو وہ سرکہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ سرکہ شراب سے تحلیل ہونے کے بعد بنتا ہے، سرکہ شراب سے تحلیل ہونے کے بعد بنتا ہے، اور جب تحلیل ہو جاتی چیز میں تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کافر سرکہ بناتے ہیں اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو شراب کو حلال سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر خود بن جائے، کسی کے پاس پڑی پڑی شراب کسی کافر کے پاس یا کہیں، اگر اس سے خود سرکہ بن جاتا ہے تو سرکہ بذاتی ہی حرام نہیں، لیکن چونکہ یہ راستہ ہے شراب کو سٹاک کرنے کا، اس وجہ سے شریعت نے منع کر دیا، چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام کی طرف لے جانے والی ہے اسے روکا گیا ہے، اصل میں یہ وجہ ہے۔ لہٰذا بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ شراب سے سرکہ بنانا تو حرام ہے، لیکن اگر خود بن جائے یا کوئی کافر بنا دے تو پھر جو ہے وہ جائز ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو ہیلا ہے، آپ کہیں گے یہ بھی تو ہیلا ہے، نہیں، یہ ہیلا نہیں، کیونکہ سرکہ بذات خود جو ہے وہ نجس نہیں، سرکہ بذات خود حرام نہیں، لیکن آپ سے پوچھا گیا سرکہ بنانے کے بارے میں، سرکہ بنانے کے بارے میں، تو چونکہ اگر بنانے کی اجازت دے دی جاتی تو لوگ شراب سٹاک کرنے لگ جاتے اور شیطان ورغلا دیتا کہ چلو یار شراب گھر میں پڑی ہے، اگرچہ سرکہ بنانے کے لیے تھوڑی چسکی لگا لو، تھوڑا پی لو، پھر کیا ہے، تو شیطان نے ورغلانا تھا اور لوگوں نے سٹاک کرنے لگ جانا تھا، سٹاک کرنے کے بہانے سے، شرکے کے بہانے سے پی بھی لینی تھی، تو شریعت نے سوچا کہ یہ گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اور بھی حدیث یہاں موجود ہیں، راجع بات یہ ہے کہ سرکہ جو ہے بنانا جائز نہیں ہے، البتہ اگر بن جائے تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے۔ باقی حدیثیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، حدیثیں اس میں ذکر کی گئی ہیں بہت ساری، چونکہ ٹائم کم ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اگلے مسائل پورے کر لیں، آپ بعد میں اس کو پڑھ لینا۔ وآداب الشرب ان یکون ثلاثۃ انفاس وبالیمین ومن قعود، یہاں 3 آداب ذکر کیے گئے ہیں پینے کے بارے میں، پانی پینا ہو، جوس پینا ہو، کوئی بھی چیز پینی۔ نمبر 1 ان یکون ثلاثۃ انفاس، 3 سانسوں میں، 3 سانسوں میں آپ پئیں، جب پانی پینا ہے گلاس یا کسی بھی مٹکے کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر تو 3 سانس لے کر پئیں، 3 سانس اندر نہیں لینے، 3 سانس باہر لینے، یعنی پی کر ایک دفعہ علیحدہ کر لیں، پھر پئیں، پھر اس طرح کر کے۔ اور اس کے فوائد ہیں، میڈیکلی طور پہ بھی اس کے فوائد ہیں اور شریعت کے روح میں بھی اس کے فوائد ہیں، جیسا کہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پیا جائے، چونکہ پیچھے ہم احادیث پڑھ چکے ہیں کل کہ کھانے پینے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھایا پیا جائے، اور آپ نے کہا کہ شیطان ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا یا پیتا ہے، لہذا پینا بھی دائیں ہاتھ سے چاہیے اور کھانا بھی دائیں ہاتھ سے چاہیے۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مدینہ یونیورسٹی میں ایک دفعہ صبح میں ناشتہ کر رہا تھا، وہاں جو کنٹین ہوتی ہے یا بوفیا ہوتا ہے وہاں یونیورسٹی کے اندر، اور ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا کلیت الحدیث اس کے اندر بیٹھا تھا، میں باہر روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں چائے پی رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں ڈسپوزیبل جو یہ کپ ہوتے ہیں نا کاغذ کے، یہ گرم ہو جاتے ہیں، یہ گرم ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک ہاتھ سے نہیں پیا جا سکتا، ایک ہاتھ سے مشکل سے آپ پی سکتے ہیں، وہ گرم لگتا ہے ہاتھ اور ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کا، جو یہ جو ہوتے ہیں نا ڈسپوزیبل گتے کے جو ہوتے ہیں کاغذ کے، تو میں نا نیچے ہاتھ رکھ کے پی رہا تھا، میں چائے پی رہا تھا، چونکہ بہت گرم تھا وہ کپ، ڈسپوزیبل تھا، تو میں نے دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا لیکن نیچے اپنا بایاں ہاتھ رکھا ہوا تھا، پکڑا نہیں ہوا تھا، صرف نیچے رکھا ہوا تھا۔ تو ہمارے استاد جو ہیں کلیت الحدیث کے بہت بڑے استاد تھے، وہ گاڑی پہ گزر رہے تھے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ علماء کس قدر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ گزر رہے تھے، انہوں نے گاڑی روکی اور میرے پاس آئے، میں نے کہا اللہ خیر کرے، مجھے کہتے ہیں یہ نیچے سے دایاں ہاتھ نکال لو، اب بایاں ہاتھ نکال لو، تو باقاعدہ اچھے طریقے سے آئے اور مجھے انہوں نے اسلام بلایا اور کہتا کیف الحال، سارا کچھ کہنے کے بعد کہتے ہیں یہ نیچے سے ہاتھ سائڈ پہ کر لو کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا گیا، اللہ اکبر۔ تو میں نے فوراً سوچا کہ دیکھیں کس قدر یہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو میں حالانکہ بائیں ہاتھ سے پی نہیں رہا تھا، صرف میں نے نیچے رکھا ہوا تھا چونکہ وہ ٹوٹنے کا خطرہ تھا یا گرنے کا خطرہ تھا اور ہاتھ گرم لگ رہا تھا، تو بہرحال وہ ہمارے استاد نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں نیچے ہاتھ رکھوں، انہوں نے اس سے بھی منع کر دیا، میں کہ ایک ہاتھ سے پینا ہے، میں نے سوچا کہ یا تو پھر بندہ اس کو رکھ کے ٹھنڈا کر کے پیے، پھر ہاتھ تو نیچے رکھنا ہی پڑ جاتا ہے، بہرحال یہ ایک ادب ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بیٹھ کر پینا چاہیے، یہ تیسرا ادب ہے، دائیں ہاتھ سے 3 سانسوں میں اور بیٹھ کر۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کانا یتنفس فی الاناء ثلاثا، آپ برتن میں 3 دفعہ سانس لیتے تھے، برتن میں یعنی ایک برتن سے پانی پیتے ہوئے 3 دفعہ سانس لیتے تھے، اندر نہیں، اس کو پینے میں،
پینے کے دوران، یہ نہیں کہ اندر سانس لیتے تھے، حدیث کا معنی یہ نہیں کرنا چاہیے، برتن میں سانس لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اندر لیتے تھے، مطلب جب آپ ایک برتن میں پانی پیتے تو اس کو پورا کرنے سے پہلے 3 سانس لے لیتے تھے، یہ مطلب ہے، لیکن اندر سانس لینے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جیسے کہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں۔ ایک روایت میں لفظ ہے انہو کان یتنفس بالشراب ثلاثا ویقول انہو اروا وامرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز میں 3 سانس لیتے تھے، یعنی پینے کے دوران، پینے کے اندر نہیں، پینے کے دوران، اور فرماتے تھے یہ زیادہ سیراب کرنے والا ہے اور آرام سے گلے سے اترنے والا ہے۔ یہ ہیں 2 فائدے، ایک تو اس سے پیاس اچھے طریقے سے بجھ جاتی ہے، جب آپ جلدی جلدی میں پیتے ہیں نا تو وہ بعد میں پیاس لگ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ گلے کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بس اوقات انسان جب پانی جلدی سے پیتا ہے نا تو گلا پھول جاتا ہے، گلے کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے اس کا، لیکن اور دوسرا معدے کے اندر جا کے بھی بس اوقات نقصان پہنچتا ہے، میڈیکلی طور پہ بھی اس کے نقصانات ہیں، اور اگر آپ آہستہ آہستہ پیتے ہیں پانی 3 سانسوں میں تو اس کے فائدے جیسے حدیث کے اندر بھی یہ ذکر کیے گئے، تو بہرحال یہ ہمیں ان آداب کو لینا چاہیے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے، جیسے پیچھے ہم حدیث حضرت عمر بن ابی سلمہ کی پڑھ چکے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقی، یہ حدیث میں لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں کمپوزنگ کی غلطی ہے، اصل میں فلیستقی، فلیستقی یہ لام امر کی وجہ سے مجزوم ہے، فلیستقی یا ہے، یا کے اوپر حمزہ ہے، فلیستقی جیسے کہ ہوتا ہے نا اسی سے، یہ فلیستقی نہیں فلیستقی، کاف کے آگے یا اور اوپر حمزہ ہے، تو بہرحال ہو سکتا ہے بعض الفاظ حدیث کے اندر بغیر یا کے بھی ہو، لیکن اصل حدیث میں یہی الفاظ ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر نہ پیے، اور جو بھول جائے کھڑے ہو کر پی لے، اسے چاہیے کہہ کر دے، لیکن یہ مستحب ہے کہ وہ کہہ کر دے، لیکن یہ واجب نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے بعض مقامات پہ، بعض جگہوں پہ، جیسا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ذکر کی ہے کہ شریب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائما من زمزم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر وہاں جب حج یا عمرہ کیا تو آپ نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا، اس وجہ سے وہاں کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا چاہیے، لیکن ہمارے لوگ ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں بھی اگر کوئی زمزم دیتا ہے تو کھڑے ہو کر پینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ بیت اللہ کے اندر تھا، اور آپ بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر آپ نے پیا تھا تاکہ دعا کریں، تو حدیث میں آتا ہے زمزم پیتے ہوئے جو بھی دعا کریں گے، جس ارادے سے پیئیں گے وہ ارادہ اللہ تعالیٰ آپ کا پورا کر دے گا، مقصد آپ کا پورا کر دے گا، یہ مقصود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا اِنَّ نَاسًا یکرہون شراب، لوگ شراب نہ یعنی اشرب قائما، اِنَّ نَاسًا یکرہون شرب قائما، بے شک لوگ کھڑے ہو کر پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور بے شک رسول کریم علیہ السلام نے صنع مثل ما صنع، تو اسی طرح کیا جیسے میں کر رہا ہوں، یعنی کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے پانی پیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں چلتے پھرتے کھا پی لیا کرتے تھے، صحابہ کرام اور بھی کئی صحابہ سے مروی ہے کہ ہم نبی السلام کے زمانے میں چلتے پھرتے کھا لیتے تھے، تو ہم کہیں گے اولا اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے، بیٹھ کر پیا جائے، لیکن جائز ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی کھا لے یا پی لے، یہ جگہوں کے مطابق ہے، اگر جگہ مناسب بیٹھنے کی ہے، اہتمام ہے بیٹھنے کا اور مناسب جگہ ہے تو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، کھانا چاہیے، لیکن اگر جگہ مناسب نہیں بیٹھنے کی، عموماً پینے والی جگہوں پہ سائڈوں میں پانی گرا ہوتا ہے، جیسے کولر وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، نیچے پانی ہوتا ہے، بیٹھنے کی بعض جگہ نہیں ہوتی، تو وہاں کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، اور جہاں اہتمام کیا گیا باقاعدہ بیٹھنے کی جگہوں کا وہاں بیٹھ کر ہی کھانا پینا چاہیے، جہاں نہیں ہے وہاں کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں، دونوں طرح کی شریعت کے اندر یہ جو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کھایا یا پیا ہے یا صحابہ کرتے تھے، یہ صرف جواز کے لیے کہ اگر ضرورت ہو تو جائز ہے، وگرنہ اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے ترجیح دی ہے کہ کیسے کیسے، لیکن اب میں اپنے راجی قول ذکر کر دیا کہ اصل یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے، کھڑے ہو کر کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن اگر ضرورت اور حاجت ہو تو پھر ہم کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر مشروب دے رہے ہیں آپ تو دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے، دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے، پہلے دائیں طرف والے کو دینا چاہیے، یہ مطلب ہے وَتَقْدِيمُ الْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ، دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو آگے والا ہے پینے کے اندر، اور پینے والا ساقی جو ہے پلانے والا وہ آخر میں ہوگا، ہمارے ہاں پہلے پی لیتے ہیں، اپنا خود سیر ہو گئے پھر دوسروں کو دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ احادیث یہاں ذکر کی گئی ہیں، لیکن اس کے اندر جو دلچسپ حدیث ہے ذکر کرنے کی وہ یہ ہے، حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی پینے کی چیز لائی گئی، دودھ تھا، فشرب منہ، اللہ کے نبی نے پیا، وعن یمینہ غلام، آپ کی دائیں جانب جو ہے وہ ایک بچہ تھا، اور بچہ کون تھا؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ ہاں سر حضرت انس تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، اور بائیں جانب بڑے بڑے صحابہ تھے، وان یساری اشیاء، فقال للغلام،
اللہ کے نبی نے بچے سے کہا اتاذن لی، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کو پہلے دے دوں؟ یعنی آپ نے اجازت لی، گویا کہ آپ سمجھتے تھے کہ دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے، لیکن آپ نے کہا کیا خیال ہے اگر میں بزرگوں کو دے دوں؟ تو یہاں تو خیر کی بات ہے، خیر میں کسی کو ترجیح دینا، قربانی کرنا اور اثار و قربانی جائز نہیں ہے، خیر کے کاموں میں کسی کو آگے جانے دینا یہ جائز نہیں ہے، خود آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں خیر ہے، خیر کہاں ہے کون بتائے گا آپ میں سے؟ بڑا دلچسپ یہ فائدہ ہے، اور توجہ کے ساتھ یہ سنیے گا، اس سے ہم بڑے فوائد اخذ کریں گے، جلدی کریں ٹائم ہو چکا ہے۔ ہاں اور بھائی خیر یہ ہے کہ نبی کا تبرک ہے، نبی کا بچا ہوا پیالہ ہے، نبی کے منہ کے لگا ہوا پیالہ ہے، اور اگر باقیوں کے منہ لگ گئے تو شاید وہ تبرک ختم ہو جائے گا، اگر باقیوں کے پہلے منہ لگ گئے تو تبرک ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمر چاہتے ہیں کہ یہ تبرک میں لوں، لہذا اس حدیث سے علماء نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ پیچھے کو بزرگ آ جائے یا کوئی استاد آ جائے اس کو آگے کر دیتے ہیں، خود پیچھے آ جاتے ہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ نیکی میں زہد نہیں ہونا چاہیے، نیکی میں دوسروں کو آگے بڑھانا، خود پیچھے ہٹ جانا یہ جائز نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے بڑی زبردست بات کی، فرمایا واللہ یا رسول اللہ لا اوثر بنصیبی منک احدا، میں اپنے حصے کا کسی کو ترجیح نہیں دوں گا آپ سے، یعنی آپ کا جو بچا ہوا جھوٹا ہے میں اس میں کسی کو شامل نہیں ہونے دوں گا، پہلے میں لوں گا پھر ان بزرگوں کو دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فتح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی، اللہ کے نبی نے اس صحابی اس بچے کے ہاتھ میں پھر پیالہ تھما دیا کہ لو پھر تم پی لو۔ اس حدیث سے بڑے فوائد علماء نے اخذ کیے ہیں کہ دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے، اور اگر آپ ہٹ کے ترتیب بدلنا چاہتے ہیں تو جس کا حق ہے پہلے اسے اجازت لے لیں، اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی نیکی کے کاموں میں کسی کو آگے اپنے ترجیح نہیں دینی چاہیے، خود پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں خود وہ کرنا چاہیے۔ ہاں جو ہے وہ آپ کھانے پینے کے معاملات کے اندر آپ کسی کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ میں چلے نہیں کھاتا آپ کر لیں، جیسے وہ پانی پینے کا واقعہ صحابہ کرام کا، وہ شہداء کا کہ 10 تک پیالہ گیا واپس آ گیا اسی طرح۔ بہرحال اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں، ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں اس کو ہم کلیئر کریں۔ وَيُسَمِّي فِي أَوَّلِهِ وَيَحْمَدُ فِي آخِرِهِ، شروع میں بسم اللہ پڑھے اور آخر میں الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ کھانے پینے کے مسائل ایک ہیں اور پینے کو کھانے پر بھی اطلاق کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم میں پینے کے لیے طعام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں پینے کے لیے طعام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لہذا وہی احکام پینے کے ہیں جو کھانے کے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ جو قرآن کریم کے اندر واقعہ ہے نا اس طالوت اور جالوت کے اندر، اس کے اندر ہے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے اس نہر سے نہ چکھا وہ میرا ہے، یعنی مجھ میں سے، فَإِنَّهُ مِنِّي مجھ میں سے، اور جس نے پی لیا اس سے پانی نہر سے وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو یہاں لیطعموا پینے کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا اسی وجہ سے کھانے پینے کے احکام اور مسائل ایک ہوں گے۔ اور اسی طرح برتن کے اندر سانس لینا یہ جائز نہیں ہے، برتن کے اندر سانس لینا اور اس میں پھونکنا یہ جائز نہیں ہے، اور مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پینا یہ جائز نہیں۔ ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے، ابھی تک کچھ مسائل ہیں اس کے بارے میں بڑے اہم، انشاءاللہ کل ہم شروع میں کوشش کریں گے ان کو کر لیں، پھر اگلا موضوع شروع کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، واحکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔